الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجأنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 28 صفر المظفر سن 1445 ہجری، 15 ستمبر سن 2023 عیسوی بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، پردے کے پیچھے سے سننے والی عفت اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر گھر میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو بے انتہا قبول فرمائے. دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. حاضرین کرام، اولاد کی تربیت کی جو بنیادی وجہ ہے وہ نکاح ہے. اس کے متعلق گفتگو چل رہی ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس جمعہ میں. نکاح جنتی عبادت ہے، اور نکاح تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا سید الاولین والآخرین والطیبین والطاہرین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. نکاح ایک عبادت ہے، آج لوگوں نے اسے تجارت بنا لیا ہے. عبادت وہی عبادت کہلاتی ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو،
جس عبادت میں ملاوٹ ہوتی ہے وہ برائے نام عبادت ہوتی ہے، ورنہ سراسر وہ رسم و رواج اور دنیا کی گندگیوں پر مبنی ہوتی ہے۔ عبادت وہی ہے جسے خالق کائنات نے فرمایا ہے، عبادت وہی ہے جسے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، سکھایا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے، جس پر صحابہ نے عمل کیا ہے اور تابعین نے عمل کیا ہے، تبع تابعین نے عمل کیا ہے، اولیاء اللہ نے عمل کیا ہے، محدثین مفسرین علماء نے عمل کیا ہے۔ یہی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ملاوٹ کی ہم ملا کر کام کر رہے ہیں اسے عبادت نہیں کہا جائے گا۔ نماز عبادت ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوگی، اور اس نماز کی عبادت تکبیر تحریمہ سے شروع ہو کر سلام پھیرنے تک ہے۔ اس کے اندر کوئی ملاوٹ کرے گا، ایکسٹرا فٹنگز کرے گا تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی عقل مند سمجھدار مانتا نہیں، کہے گا کہ تو نے تکبیر تحریمہ سے شروع کر کر سلام پھیرنے تک جو ارکان ادا کرنا تھا اس کے علاوہ دیگر ارکان تو نے ادا کیا ہے، یہ نماز نہیں ہوئی۔ 2 رکعت کے بجائے آدمی 3 رکعت پڑھ لے، عبادت نہیں ہوتی۔ 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہی آدمی کہے کہ میں 3 سجدے کر لوں گا، 4 سجدے کر لوں گا، سجدہ ہی تو کر رہا ہوں، اللہ کے دربار میں سر جھکا رہا ہوں، ماتھے اور جبین کو ٹیک رہا ہوں، میں نے غلط کام تھوڑی کیا، اس میں نے کون سا غلط کام کیا ہے، میں نے حرام کام کیا ہے، فلاں کام کیا ہے، میں نے سجدہ ہی تو کیا۔ اگر کوئی آدمی کہے تو اسے کہیں گے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ پاگل ہے، اس لیے کہ تیرے دماغ اور تیری مرضی کی عبادت کرنے کا نام عبادت اور دین نہیں ہے۔ دین اور عبادت وہ ہے جسے خالق کائنات نے کہا ہے، دین اور عبادت خالص وہی ہے جسے محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، امت کو تعلیم دی ہے، یہی خالص دین ہے، یہی خالص اسلام ہے، یہی خالص شریعت مطہرہ ہے۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اس میں آدمی اگر اپنی طور طریقے سے مقدار کو بڑھا دے یا مقدار کو گھٹا دے، نہیں میں اسلام کے یہ طریقے کو نہیں مانوں گا کہ 40واں حصہ نہیں دوں گا میں، بلکہ میں اور زیادہ دوں گا، میں بہت سخی ہوں، میں بہت مالدار ہوں، میں اہل ثروت ہوں، وہ عبادت نہیں کہلائی، دے تو رہا ہے زیادہ، لیکن اسلام نے جتنا لمٹ رکھا ہے، جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اتنا نکالنا عبادت ہے۔ زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہیں کرنا، اور زیادہ سخی اور فیاض بننے کی کوشش نہیں کرنا، اس سے زیادہ سخی صحابہ کرام تھے، وہ تابع تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے، وہ غلام تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو غرض کے بھائی، نکاح ایک عبادت ہے، عبادت وہی عبادت ہوگی جسے اللہ نے حکم دیا ہے اور جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صرف حکم نہیں بلکہ عمل کر کے جو بتایا ہے، امت کو تعلیم دی ہے، یہ عبادت ہے۔ ہم اپنی زندگی میں تھوڑا ٹٹول کر دیکھیں، نکاح کی عبادت کو میرے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے انجام دیا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس امت میں سب سے بہتر طبقہ حضرات صحابہ کرام کا ہے۔ انہوں نے کس طریقے سے اس عبادت کو انجام دیا، تھوڑا دیکھیں تو صحیح۔ ارے نکاح تو وہ بھی کیے ہیں، 2 3 نکاح، 4 نکاح کیے ہیں۔ میرے پیغمبر نے 11 نکاح کر کر امت کو تعلیم دی ہے۔ میرے پیغمبر کو 11 نکاح کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں تھی، یہ بات یاد رکھیں۔ امت کو تعلیم دینے کے لیے، امت کو بتانے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے 11 نکاح کیے، تاکہ امت کے ہر مسئلے میں میرا طور طریقہ سامنے رہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیارے نبی کی زندگی سے بڑھتی کسی اور کی زندگی پیاری کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ کائنات کے تاجدار ہیں، کائنات کے سردار ہیں، وہ تمام عالموں کے سردار ہیں، رب العالمین تو یہ رحمت للعالمین۔ امت کو تعلیم تربیت دینے کے لیے، سکھانے اور بتانے کے لیے آیا کہ میں نے 11 نکاح کیا، اس لیے کہ میری امت کو جب بھی مصیبت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو وہ پریشان نہ ہو، تاکہ میری اسوہ حسنہ کو دیکھیں، میری زندگی کو دیکھیں، میری حیات طیبہ کو دیکھیں، میرے طور طریقے کو دیکھیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کیسی پیاری زندگی تھی ان صحابہ کرام کی، جبکہ ان کی آدھی زندگی کفر میں گزری تھی صحابہ کرام کی۔ کسی نے 40 سال کی عمر میں ایمان قبول کیا، کسی نے 50 سال کی عمر میں ایمان قبول کیا، تو کسی نے آخری زندگی کے آخری لمحات میں ایمان کو قبول کیا، اور کسی نے جوانی میں ایمان کو قبول کیا، تو کسی نے کم عمری میں ایمان کو قبول کیا۔ ایسی پیاری زندگی تھی، جن کے پاس مال بھی تھا، جن کے پاس دولت بھی تھی، جن کے پاس خوبصورتی تھی، جن کے پاس طاقت و قوت تھی، جن کے نام سے آج بھی دنیا کپ کپاتی ہے۔ تو اس زمانے میں بڑے بڑے قیصر و کسریٰ جسے سپر پاور ملک صحابہ کرام کے نام سے تھراتی تھی، بدن پر سادے سیدھے لباس، پھٹے پرانے کپڑے، پیوندار کپڑے، پیون لگے ہوئے جوتے، اور بازوں کے پیروں میں چپل اور جوتے تک نہیں ہوتے تھے، موزے بھی ایسے استعمال کے پھٹے پرانے ہوتے، موزے پر کبھی کبھار پیون لگاتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک دم فقیر تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا، ایسا نہیں۔ وہ صحابہ زمین پر تھوک بھی دیتی تو زمین سونا نکال کر دے دیتی، ایسے ہستیاں۔ اولیاء اللہ کے اندر اگر اتنی طاقت ہے، اللہ کے نیک مطیع فرمانبردار بندوں کے اندر، کہ وہ پیشاب کو، استنجا کو لینے والے ڈھیلے کو بھی اگر کسی چٹان پر مار دے تو چٹان سونا بن جاتا ہے، تو صحابہ کرام کا کیا مقام؟ اللہ اکبر۔ پوری دنیا کے اولیاء، قطب، غوث، ابدال مل کر بھی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ صحابیت کا مقام۔ اب جب اللہ کے نیک مطیع فرمانبردار بندے اولیاء اللہ یہ کام کر سکتے ہیں، تو اندازہ لگاؤ صحابہ کرام کیا نہیں کر سکتے۔ اس
استنجا کے ڈھیلے سے ایک ولی اللہ اگر کسی پتھر پر مار دے وہ پتھر سونا بن جاتا ہے، تو صحابہ تھوک بھی دے تو زمین سونا چاندی نکال دیتی ہے، ہیرے موتی نکال دیتی ہے۔ انہوں نے غربت کو پسند کیا، انہوں نے نبی کے زندگی کو دیکھا کہ میرے نبی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غربت تھی وہ اختیاری تھی، اختیاری۔ اللہ نے اختیار دیا تھا آپ کو مال ہونا کی امیر ہونا یا غریبی ہونا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے غریبی چاہیے، مالداری نہیں چاہیے۔ احد کے پہاڑ آپ نے سنا ہے نا، مدینۃ المنورہ کے بڑے بڑے پہاڑ، اب تو ان پہاڑوں کو تراش کر چھانٹ کر کچھ کم کر دیے ہیں، لیکن اس زمانے کے بہت بڑے بڑے پہاڑ مدینۃ المنورہ کے، آج بھی اگر اندازہ لگایا جائے تو مدینے کے اطراف و اکناف جتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان میں سب سے بڑے پہاڑ احد کے پہاڑ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، میرے محبوب آپ حکم کر دیں تو یہ جو احد کے پہاڑ ہیں مدینۃ المنورہ میں، آپ کے شہر میں، سونا اور چاندی، ہیرے اور موتی بنا کر آپ کے پیچھے لگاؤ گا۔ آپ آگے چلیں گے تو یہ پہاڑ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، صرف آپ کے حکم کے منتظر ہیں ہم۔ میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک پروردگار عالم مجھے نہیں چاہیے، جس وقت مجھے ملتا ہے میں کھا کر شکر ادا کرتا ہوں، جس دن فاقہ آتا ہے میں صبر کرتا ہوں، تاکہ میری امت کے لیے یہ چیز میسر ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ میں عیش و عشرت کی زندگی گزاروں، میری امت کبھی فاقے میں آ جائے تو یہ کہنے کو منہ نہ کھلے کہ میرے نبی عیش و عشرت میں تھے اور ان کے ماننے والے ہم فاقہ گزار رہے ہیں، فاقہ کشی میں ہیں، مصیبت میں ہیں۔ ایسا موقع نہ ملے، میری امت خوش رہے اور میں تمام چیزوں کو برداشت کرتا ہوں۔ میری سنت میری امت یاد کرے گی، دیکھے گی، میرے اسوے کو دیکھے گی۔ میں مصیبت کے وقت صبر کروں گا، جب کوئی نعمت ملتی ہے تو کھا کر میں شکر ادا کروں گا۔ میری امت کے حالات بھی جب ایسے آئیں گے، کوئی نعمت ملتی ہے تو یاد کریں گے کہ میرے نبی کو کوئی چیز ملتی تو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے، مصیبت آتی، پریشانی آتی، فاقہ آتا تو اللہ کے نبی صبر کرتے، تو میری امت بھی میرے طور طریقے کو اپنائے گی۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ایسی پیاری زندگی صحابہ کرام کی۔ نکاح انہوں نے کیسا کیا؟ میں دو مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ نکاح عبادت ہے نا، نکاح عبادت اور جنتی عبادت، باقی کی پوری عبادت دنیاوی عبادت ہے، دنیاوی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صدقہ و خیرات اور دیگر تلاوت، یہ جتنے عبادتیں ہیں، جتنے اعمال نیک ہیں، نیک اعمال صالحہ، یہ تمام کے تمام دنیاوی عبادتیں، نکاح جنتی عبادت، جنتی عبادت۔ صحابہ کرام نے میرے نبی کو دیکھا تھا، نکاح کیسا کیا، میرے نبی کے زبان سے سنا تھا کہ نکاح عبادت ہے، اور میرے نبی کے زبان سے سنا تھا کہ نکاح آدھا دین ہے، آدھا ایمان ہے۔ ایسی عبادت آج مسلمان ایسی عبادت میں دنیا بھر کی غلاظت کو شامل کر رہا ہے، تمام عبادت کی رحمتوں کو، برکتوں کو ستیہ ناش کر کے چھوڑ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کی خواہش کے لیے، تھوڑی دیر کی خوشی کے لیے نکاح کے اندر جو رحمتیں نازل ہوتے ہیں، جو برکتیں نازل ہوتی ہیں، یہ تمام کو ملیہ میٹ کر کے چھوڑ رہا ہے۔ بچہ بچی کی زندگی اجران کر کے، تباہ برباد کر کے چھوڑ رہے ہیں، اپنے رسم و رواج اور دنیا بھر کی کہانی اور کنتے میں لگ کر عبادت کے اندر یہ تمام چیزوں کو ملوث کر کر آدمی گنہگار ہو رہا ہے۔ عبادت کو عبادت نہیں بنایا تو اللہ کی مدد شامل حال کیسے ہوگی؟
گزشتہ جمعہ آپ نے سنا اللہ کے نبی علیہ السلام کا پہلا نکاح کیسا ہوا؟ نہ ڈھول نہ باجا نہ بارات، نہ لین نہ دین نہ جہیز نہ مطالبہ، کچھ نہیں، سادہ سیدھا نکاح، وہ بھی پہلا نکاح۔ کیا ان کے خواہشات نہیں تھے؟ کیا ان کے بڑوں کے خواہشات نہیں تھے؟ کیا ہمارے ہی بڑے انسان وہ انسان نہیں تھے؟ ان کے بھی چچا تھے، چاچیاں تھے، تایا تھے، پھوپھیاں تھے، خاندان قبیلے والے تھے، کیا ان کے خواہشات نہیں تھے؟ کائنات کے نبی کا نکاح کیسا کیا جائے؟ امت کو تعلیم دی، دھوم دھڑاکے سے اگر نکاح کرنا ہوتا جنت کی تمام غیبان زمین پر اتر آتی، خادمین جنت کے زمین پر آتے، تمام فرشتے زمین پر آتے، جنات تمام نیک مؤمنین، جنات مسلمین، جنات شریک نکاح میں ہوتے۔ اس وقت کے جتنے لوگ ایمان لا چکے تھے، جتنے ممالک ایمان لا چکے تھے، یا جن کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ آخری چل کر کے آئندہ نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں، زبور میں جن کی نبوت کی گواہی اور شہادت، تورات میں گواہی اور شہادت، انجیل میں گواہی اور شہادت، وہ بڑے بڑے راہبر، رہبانیت کو اختیار کیے ہوئے راہبان کیا شریک نہیں ہوتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو نبی پاک علیہ السلام کا نکاح جنت میں ہوتا، اس روئے زمین پر نہیں ہوتا، اس دھرتی پر نہیں ہوتا۔ کیوں ہوا دھرتی پر نکاح؟ تاکہ امت کو مثال ملے، آئینہ بنے، نمونہ بنے۔ تو ایک ساری زندگی کو صحابہ نے دیکھا اور پڑھا اور سنا۔ دو مثالیں دیتا ہوں میں آپ کو، سنو۔ نکاح عبادت ہے تو عبادت کو عبادت کیوں انہوں نے بنایا صحابہ کرام نے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی، بہت بڑے مالدار صحابی، بہت بڑی، اتنا مال اتنا مال اتنا مال، منٹوں میں ہزاروں درہم دینار کما لیتے، کھجور کے بہت بڑے تاجر تھے۔ یوں جاتے کھجور کی منڈی، کھڑے کھڑے بات کرتے، کتنے میں دے دے، اتنے میں دیتے، فوراً پیسے ادا کر دیتے، کھڑے کھڑے دوسرے آدمی کو کچھ منافع رکھ کر کے بیچ دیتے۔ ایسے بڑے صحابی، کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی پیشاب کو جا کر آنے تک کتنا وقت رکھتا ہے، بہت بڑا منافع کما لیتے تھے۔ ایسے تاجر، ایسے علم والے، تاجر بولے تو دھوکہ دے کو نہیں، ہیرا پھیری کر کو نہیں، سر کو ہاتھ پھرا کو نہیں، الٹا سیدھا، سیدھے کا الٹا، 19 20 20 19، جھوٹ بول کر اوپر الگ مال، درمیان میں الگ مال، نیچے الگ مال، ایسا نہیں، سیدھی سادی زندگی قرآن کے مطابق، قولوا قولا سدیدا۔ یہ مال تمہارے سامنے ایسا ہے، عیب دار ہے تو عیب دار ہے، اچھا ہے تو اچھا ہے، درمیانی ہے تو درمیانی ہے، بس اس کی قیمت یہ ہے، تھوڑا منافع رکھ کے دے دیتے، تھوڑا منافع رکھ کے دے دیتے۔ ان کی سچائی، امانت داری، دیانت داری میں اللہ وہ برکتیں رکھی تھی کہ صحابہ کرام بیچتے تھے تھوڑا مال، لیکن اللہ پاک اس مال میں ایسی برکت دیتا تھا کہ ہزاروں درہم دینار کمانے والوں کے مال میں بھی اتنی برکت نہیں ہوتی۔
آج بھی تجربہ کر کے دیکھیے، جو ایمانداری سے کاروبار کرتا ہے اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، بھلے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جو ایمانداری سے نہیں بیچتا وہ 5,000 ہی کما لے، رب ذوالجلال کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں آج کما کر آئے گا، شام تک وہ 5,000 نہیں رہیں گے۔ آج 5,000 دھوکہ دے کر کمایا ہے تو کل 10,000 کسی ڈاکٹر یا حکیم کو دینا پڑے گا۔ یہ بات لکھ کر لے جائیں۔ دھوکہ دہی میں برکت نہیں۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے کٹ گیا، میری امت میں ہو نہیں سکتا، میرا امتی ہی نہیں۔ جس نے دھوکہ دیا، دھوکہ دینے والا بھی، دھوکہ دینے والی بھی، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی۔ تو بات چل رہی تھی حضرت نکاح کے متعلق، حضرت عبد الرحمن بن عوف، بڑے صحابہ، وہ 10 صحابہ جن کو عشرۂ مبشرہ کہتے ہیں، 10 صحابہ کرام کو بیک وقت میں اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور جو ہے زبیر بالجنہ، اور عبد الرحمن بن عوف بالجنہ، طلحہ فی الجنہ۔ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی وقت میں اللہ کے نبی نے یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی۔ ایسا تو پورے صحابہ جنتی، کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، لا ریب فیہ، ان کے جنتی ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اگر کوئی ان کے صحابہ کرام کے جنتی ہونے میں ڈاؤٹ کرتا ہے تو اس کے ایمان میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں۔ وہ تو صحابہ تھے، صحابہ اپنے ایمان کی خیر منانا ہے۔ صحابہ تو اللہ کے نبی کی صحبت میں تھے، مجلس میں تھے، ایمان پر تھے، ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا۔ وہ تو صحابہ تھے، نبی کے اشارے پر اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے خیمہ بنا لیا، اپنے خاندان قبیلے کو خیمہ بنوا دیا، اپنے بچوں کو خیمہ بنوا دیا، اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا، اپنے عورتوں کو بیوہ کروا دیا۔ وہ تو صحابہ تھے، ان کے اوپر چون و چرا بھی نہیں کرنا۔ ہمارے ایمان کی خیر میں ایک ہی وقت میں بعض صحابہ کو 10 تھے، بعض 20 تھے، بعض 50 تھے، بعض ایک ہی مجلس میں 100 کے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ان کو کہا، ایک مرتبہ ان سے کہا، کبھی ان سے کہا، کبھی ان سے کہا، پورے صحابہ جنتی اللہ نے خود فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کہانی ختم۔ صحابہ مجھ سے راضی، میں صحابہ سے راضی، بات ہی ختم۔ جب اللہ خود فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، راضی کر لیے، تو سب جنتی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس بندے کے ہو جاتے ہیں، جو جنت اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ وہی تو عام طور پر کہتا ہوں نا، ہم اعمال جنت کے شوق میں نہیں کرنا، ہمیں جنت سے کوئی واسطہ نہیں، ہمیں جنت جہنم کے خوف سے نہیں کرنا، جہنم سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے، جہنم سے ہمیں کوئی خوف نہیں، جنت جہنم سے خوف بھی نہیں، جنت کی ہمیں طلب بھی نہیں۔ ہمیں تو کام وہ کرنا ہے جو اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، نبی راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہو جائے، نبی راضی ہو جائے تو آٹومیٹکلی جنت تو مل ہی جائے گی۔ ہم جنت کی شوق میں اعمال کریں، خدا ناراض ہو تو کیا کریں گے؟ جائیں گے جنت میں؟ جہنم سے ڈر کر اعمال کر رہے ہیں، خدا ناراض ہے تو کیا کریں گے؟ اسی لیے حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ، نیک بندی تھی رابعہ بصریہ، بصرہ کے رہنے والی۔ ایک ہاتھ میں پانی، ایک ہاتھ میں آگ لے کر چل بسی۔ کسی نے پوچھا مائی یہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ میں کسی چیز میں ڈال کر آگ پکڑ کر جا رہی ہو، ایک ہاتھ میں کسی چیز میں پانی لے کر جا رہی ہو۔ کہہ رہی تھی کہ اس آگ سے جہنم کو بجھا، جنت کو جلا دوں گی، آگ سے جنت کو جلا دوں گی اور اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا وجہ؟ تو رابعہ بصریہ نے کہا
لوگ یا تو جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں یا تو جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں، جنت بھی نہ رہے جہنم بھی نہ رہے، صرف اور صرف خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں عبادت کریں، یہ اصل مقصد ہے۔ سو بہرحال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی، دیکھو نکاح عبادت انہوں نے کس طریقے سے عبادت، بڑے صحابی۔ آج کا دنیا کا یہ چھپر اڈانی امبانی اس جیسے کروڑوں کے لوگ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جوتی کے دھول کا مقابلہ نہیں کرتے مال میں۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں، اڈانی کا مثال دیتے ہیں، امبانی کا مثال دیتے ہیں، کسی کا مثال دیتے ہیں، کسی چور کی مثال دیتے ہیں، کسی ڈاکو کی مثال دیتے ہیں، کسی لچے اور لفنگے کی مثال دیتے ہیں۔ یہ کمینوں کی کیا مثال، ان کی کیا حیثیت، اس جیسے مالدار پوری دنیا بھر جائے، مشرق سے مغرب شمال سے جنوب، ان کا جتنا مال ہے اتنا مال صحابہ کرام کی ٹھوکروں پر رکھ کر اڑاتے تھے۔ ایسے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اتنا تھا، اتنا جائیداد، اتنا مال امی جان خدیجۃ الکبریٰ کے پاس بھی تھا اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بھی تھا، عمر فاروق، حضرات صحابہ کرام کے پاس۔ ارے ٹھوکر مارتے، میں نے کہا نا ٹھوکر مارتے، تھوک بھی دیتے تو زمین سونا چاندی ہیرے موتی کو نکالتی۔ نکاح کیسا ہوا معلوم؟ مسلمانوں دل کی تختی پر لکھ کر لے جاؤ، نوجوانوں اگر کسی کا نکاح نہیں ہوا اس مجلس کے اندر، سادہ سیدھا اس انداز سے نکاح کرنے کی کوشش کرو جسے میرے نبی نے حکم دیا، ایسا نکاح کرنے کی کوشش کرو جو صحابہ نے کیا، ایسا نکاح کرنے کی کوشش کرو جو اولیاء اللہ نے نکاح کیا۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ سنا نا؟ ارے نام سنا کہ نہیں سنا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 4 نکاح کیے، 4 نکاح، کتنے نکاح؟ کتنے؟ 4۔ معلوم کیوں نکاح کیا؟ من عن A to Z، نبی کے سنت سے ہٹ کر نہیں۔ بہت بڑے مالدار تھے وہ، کون؟ حضرت غوث اعظم بہت بڑے مالدار تھے، وہ بھی بہت بڑے تاجر، کپڑوں کے تاجر، بہت بڑے مالدار۔ پورے بغداد والوں کا مال، پورے بغداد والوں کا مال، بڑے بڑے مالداروں کا مال ایک جہاز میں جاتا تھا، بڑی جہاز میں، تو حضرت پیران پیر کا مال کئی جہازوں میں جاتا تھا۔ اندازہ لگاؤ کتنے بڑے مالدار تھے۔ نکاح کیسا کی؟ سادہ سیدھا مسجد میں نکاح۔ آج جو لباس پہنتے تھے نا، آج جو لباس کل نہیں پہنتے تھے، کسی کو اٹھا کر دے دیتے، صدقہ کر دیتے، نہیں پھٹے کے بعد دیں گے، پرانا ہوئی ایک بات دیں گے۔ نہ مال کی محبت تھی، نہ دولت کی محبت تھی، نہ دنیا کی محبت تھی ان کے دلوں میں نہیں، اسی لیے دنیا ان کے ٹھوکروں میں آتی تھی، ٹھوکر مارتی تھی جیسا صحابہ کرام مارتے تھے ویسا۔ اسی لیے تو اللہ نے ان کو روز روشن کی طرح، سورج کی روشنی کی طرح ان کے نام کو عیاں رکھا ہے، قائم رکھا ہے۔ صبح صادق قیامت کی صبح تک جب بھی ان کا کوئی نام لیتا ہے تو بڑے ادب کے ساتھ میں نام لیتا۔ یہ مقام اللہ نے کیوں عطا فرمایا؟ یہ ذرا پن کھینچ کو ڈالو، نکل، ڈالو۔ غرض کے میں عرض کر رہا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ المنورہ میں ہیں، نبی بھی ہیں۔ سیدھا سادہ گئے، کہیں نکاح کر لیے، نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ دوسرا دن نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مجلس میں آئے، کپڑوں پر پیلا دھبا لگا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے پوچھا، عبد الرحمن، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا نام آئے تو
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا، صحابیات کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنا، اولیاء کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ کہنا، اولیاء میں سے عورتوں کا نام آئے جیسا کہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کہنا، یہ آداب ہی بڑوں کو یاد کرنے کے۔ بدتمیز قسم کے لوگ بعض ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کو بولتے ہیں بابا جی، ٹیپو سلطان بابا جی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے کم بخت انسان، تیری ماں پر تو بہتان لگا رہا۔ توکل مستان بابا جی، ایک بندہ بول رہا مجھے، میں بولا ارے اللہ کے بندے، حضرت توکل مستان رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی، کمبل پوش بابا جی، کیا مطلب ہوا اس کا؟ بابا جی بولتے، ارے تیرے باپ کو باپ بول رہے با، وہ اللہ کے ولی اولیاء ہی رحمت اللہ علیہ بولنا سے بابا جی، بڑی بدتمیزی سے دلیر ہو کر بول رہا حضرت ٹیپو، حضرت بھی نہیں، ٹیپو سلطان بابا جی۔ اس بندے کو سمجھایا میں، بابا جی نہیں، تیرے بابا کو بابا جی بول، تیرے سسرا کو بابا جی بول، بڑے اولیاء ہی ادب سے نام لینا، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت توکل مستان رحمت اللہ علیہ، ہے نہیں نام سنا؟ حضرت بابا فخر الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، حضرت حالانکہ عالم بھی تھے، ہر ولی عالم تھے، ہر ولی حافظ تھے، اس بات کو یاد رکھو۔ تو اس انداز سے لوگ یاد کرتے، حالانکہ غلط طریقہ ہے۔ اب کوئی بابا جی بول رہا تو مطلب کیا اس کا؟ اس کی ماں پر بہتان بن رہا، سمجھ رہے میری بات؟ میرا موضوع یہ نہیں تو کھول کر بتاتا میں۔ اللہ کے ولی ہی آداب، اولیاء کو اولیاء کے مقام پر رکھنا، صحابی کو صحابی کے مقام پر رکھنا، تابعین کو تابعین کے مقام پر رکھنا، تبع تابعین کو تبع تابعین کے مقام پر رکھنا، انبیاء کو انبیاء کے مقام پر رکھنا، خدا کو خدا کے مقام پر رکھنا۔ درجات اللہ اور اس کے نبی بتائے ہیں کہ کس کا کیا مقام ہے۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں چلے جائے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود دیکھا، ان کے کپڑوں میں پیلا دھبا لگا ہوا تھا، پیلا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، عبد الرحمن یہ نشان کیسے کپڑوں پر پیلے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کل میرا نکاح ہوا۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ کل میرا نکاح ہوا، عطر لگایا نا، اس کا دھبا لگ گا سو۔ کون بول رہی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف، عشرۂ مبشرہ میں جن کا نام، بڑے صحابہ کرام، بڑے تاجر، اس وقت کی پوری دنیا جانتی تھی، اتنے بڑے تاجر مالدار، مدینے کے، مدینے میں نکاح ہوا، نبی موجود، نبی کو نہیں سنائے۔ واہ صحابہ، سبحان اللہ، ہماری نسلیں ان کی جوتیوں پر قربان ہو جائے۔ نبی کے زبان سے سنا تھا کہ نکاح سادہ کرو، برکت نازل ہوگی، فضول اسراف خرچ نہ کرو جس سے نحوست نازل ہوگی، برکتیں اٹھ جائے گی۔ ایسے صحابہ تھے، ارے نبی کے موجودگی میں نبی کو چھوڑ کر کوئی نکاح کر سکتے؟ لیکن اپنا کر بتایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مصداق بن کر کے زندگی گزاری صحابہ کرام نے۔ یوں نکاح ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی ناراض بھی نہیں ہوئے، کہا عبد الرحمن نکاح ہو گیا، مجھے نہیں بولے نہ تمہیں،
دعا دیے، بارک اللہ لکم بارک اللہ علیکم و جمع بینکما فی خیر، اللہ تمہیں محبتیں دے، رحمتیں نازل کرے، برکتیں نازل کرے۔ عبد الرحمن ولیمہ کیا؟ جی ہاں، نہیں یا رسول اللہ، ولیمہ کرو، ایک بکری ہی کیوں نہ ہو اس کے ذریعے سے ولیمہ کرو، اللہ کے نبی نے تعلیم دی۔ ولیمے کے متعلق میں کہوں گا انشاءاللہ۔ ایک سادہ نکاح ہو گیا، ایک سادہ نکاح کی مثال آپ کو مل گئی۔ مدینہ اس وقت کتنا تھا معلوم؟ چاہتے تو صحابہ پورے مدینے کو دعوت دے سکتے تھے، یہ ایسے بڑے مالدار صحابی۔ مدینہ کتنا تھا اس وقت معلوم؟ اللہ کی توفیق سے اگر جانے کا موقع ملے تو دیکھو، آج جتنی مسجد نبوی ہے، آج مسجد نبوی جتنی ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں پورا شہر مدینہ اتنا ہی تھا۔ اللہ کی توفیق اگر ملی تو انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے، اللہ کی توفیق سے آپ بھی جائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ کے لیے کیا بھی بڑی بات نہیں۔ ہماری نظر غیب پر ہونا، جیب پر نہیں ہونا۔ جو پیسے پر بھروسہ کرتا انہیں وہاں کا وہاں رہتا، جو خدا کی قدرت پر بھروسہ کرتا اللہ پاک منٹوں میں اس کا کام بناتے۔ اسے یقین دل میں بٹھاؤ، پیدا کرو۔ آج تک دھرتی پر، روئے زمین پر دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر جو ہوا خدا کے حکم سے ہوا، جو ہو رہا خدا کے حکم سے ہو رہا ہے، آئندہ قیامت تک جو ہوگا خدا کے حکم سے ہوگا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں، جس چیز کا ارادہ فرماتے ہی وہ چیز ہو جا تو ہو جاتی ہے، بس۔ پاسبل امپاسبل ہمارے لیے، خدا کے لیے نہیں۔ ممکن ناممکن کا سوال ہمارے لیے، خدا کے لیے نہیں۔ کن فیکون، ہو جا ہو جا، بس اللہ کا ارادہ کافی ہے، بس اسے منانا، ہم لوگ اسے منانا، ہم اس کے تابع ہو جانا، بس اس کے حکموں کی تابع داری میں اپنی زندگی، اس کے نبی کے تابع داری میں ہماری زندگی گزاریں۔ حالات آئیں گے، مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہر اعتبار سے، مال میں، کھیتی میں، کلیان میں، تجارت میں، ملازمت میں، ہر چیز میں ہم امتحان لیں گے، مصیبت ڈال کر کے، پریشانی لا کر کے۔ ایسی ساری چیزوں میں استقامت کے ساتھ میں صبر کرے گا، اللہ فرماتی ہیں بشیر الصابرین، بشارتیں دے دو کسے؟ صبر کرنے والوں کو۔ اور یہ مصیبت ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہمیشہ میں اس آیت کو پڑھتا ہوں، اور دوسروں کو بھی جب کوئی پریشانی کی بات کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ مصیبت ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں۔ مصیبت، تکلیف، پریشانی کے بعد فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آسانی ہی آسانی، سہولتیں سہولتیں، برکتیں ہی برکتیں۔ ایسی آسانی ہوگی کہ مصیبت جو پڑھ کر آدمی آگے گزرا ہے، یہ مصیبتوں کو بھول جاتا ہے، اور کبھی یاد بھی کرے تو سوچتا چھوڑو جی وہ مصیبت مجھے یاد ہی نہیں۔ ایسی آسانیاں، ایسی رحمتیں، برکتیں، سہولتیں اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اب دوسری مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ میں گئے، غزوہ بنی المصطلق، غزوے کا نام غزوہ بنی المصطلق، آقا کے ساتھ گئے۔ غزوہ اسے کہتے ہیں جس جنگ میں اللہ کے نبی بذات خود شریک رہتے ہیں، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ اور جس جنگ کو صحابہ کرام کی دستے کو مجاہدین کے تیار کر کر بھیج دیتے ہیں تعلیم و تربیت دے کر، اسے صرف جنگ کہتے ہیں۔ تو غزوے میں گئے، بنی المصطلق میں، واپس آئے۔ آتے آتے جب مجاہدین کا جو قافلہ آ رہا تھا صحابہ کرام کا، جس میں اللہ کے نبی بھی موجود تھے، یہ جو صحابی تھے حضرت عبداللہ، حضرت جابر ابن عبداللہ،
ان کی جو اونٹنی تھی ایک دم سست رفتار تھی، چل نہیں سکتی تھی۔ قافلہ بہت آگے چلے جاتا، یہ پیچھے ہو جاتے۔ اللہ کے نبی رکتے، بار بار مڑ کر دیکھتے، پھر آگے جاتے۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ قافلہ اور اللہ کے نبی بہت دور تک چلے گئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہو گئے۔ اللہ کے نبی رکے، پوچھا جابر میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے تم قافلے سے پیچھے کیوں ہو جاتے ہو، قافلے کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری جو سواری ہے ایک دم سست رفتار ہے، چلتی نہیں، میں دوڑانے کی بہت کوشش کرتا ہوں، دوڑتی نہیں، زیادہ کوشش کروں تو بیٹھ جاتی ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی نے آزو بازو جھاڑی تھی، جنگل پورا، جھاڑی سے ایک چھڑی کو توڑا، چابک کے طور پر بنا کر ہلکے سے 2 مار لگائے، ہلکے سے، زیادہ نہیں۔ جانور کو بھی اتنا زور سے مارنے کی اجازت نہیں جس سے ہول آ جائے، ہلکا۔ ایسا بھی دیکھی ہمیں جانور کو ایسا مارتی جی پورے جسم پر ہول آ گئی، ٹیٹی موٹی گھاس کی لکڑی سے۔ 100 kg کھینچنے کا 300 kg ڈال لیتی بیل گاڑی میں جی۔ ابھی ہپ چڑھو گا تو کہاں سے چڑھتا ہو؟ ایک جانور کو میں دیکھا نیچے گر کر اس کا پیر ٹوٹ گیا نور مسجد کے سامنے، ایسا مار رہا اللہ کا بندہ، وہ جواب دینا پڑے گا خدا کو۔ جانوروں کے ساتھ بھی رحم کا حکم دیا گیا۔ غرض کے بات لمبی ہو جائے گی، تو اللہ کے نبی نے جھاڑی سے چھڑی توڑ کر ہلکے سے 2 لگائے، ہلکے سے، تاکہ مار کا مار بھی ہو جائے اور محسوس بھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی کے دستے مبارک سے جو چابک، جو چھڑی اس اونٹنی پر 2 پڑی، ہلکے سے مار، اتنی طاقتور ہو گئی، اتنی چست ہو گئی اور اتنی تیز رفتار بھاگنے لگی کہ قافلے کو چھوڑ کر بھاگنے لگی آگے، قافلہ پیچھے۔ حضرت جابر آگے نکل گئے، یار ایسا روکنے کی کوشش کر رہی، حضرت جابر سواری رکنے کی نام نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، جلدی جلدی گئے حضرت جابر کے برابر میں سواری جاتے آتے۔ جابر کیا بات ہے، تمہاری سواری اتنی تیز دوڑ رہی، تم تو شکایت کر رہے تھے کہ میری سواری سست رفتار ہے، چل نہیں سکتی، بھاگ نہیں سکتی، ارے قافلے کو چھوڑ کر دوڑ رہی ہے۔ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے دستے مبارک کی برکت ہے، آپ کے دستے مبارک کی برکت ہے، جس کی وجہ سے اونٹنی کے اندر چستاگی پیدا ہو گئی، ہمت طاقت آ گئی، روانگی میں تیز ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جابر کیا یہ اونٹنی مجھے بیچو گے؟ دیکھو یارو، میرے پیارو، ذرا سنو، اللہ کے نبی نوازتے کیسے تھے صحابہ کو، اور کس انداز سے مذاق کرتے تھے، اور کیا پوچھتے تھے صحابہ کرام کو۔ جی ہاں یا رسول اللہ، اگر آپ کو یہ چیز پسند ہے تو بیچنے کی کیا بات ہے، آپ لے لیجیے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، میں ایسا ہی نہیں لیتا، اس کے جو پیسے بنتے ہیں وہ دے کر لیتا ہوں۔ جی ہاں یا رسول اللہ، آپ جتنا دیں گے میں لے لوں گا۔ آقا نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری چیز، اس کا ریٹ بولو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ 40 درہم اس کی قیمت میں بول رہا ہوں۔ اللہ کے نبی مسکرائے، جابر تم تو بہت زیادہ بول دیے۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، چلو میں 40 درہم میں دیتا ہوں۔ بات چیت ہو گئی۔ جس اونٹنی پر سوار تھے حضرت جابر، انداز دیکھیے، تعلیم دیکھیے، تربیت دیکھیے، امت کو بھی یہی تعلیم دی گئی۔ یہاں بیپار ہو جاتا، ابا کا مال سمجھ کو کوٹتے رہتی گاڑی، دے لیجیے گاڑی، بات ہوگی، یہ نکال لو وہ نکال لو، راتے جس انداز سے گاڑی کو بتا کر بیوپار کیا گیا ہے، اس کے بعد میں ایک نٹ بھی، ایک بولٹ بھی نکال رہا ہے تو تم نے امانت میں خیانت کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو۔
بات چیت ہو گئی. حضرت جابر اونٹنی پہ سے نیچے اتر گئے. یا رسول اللہ، یہ اونٹنی آپ کے حوالے. ابھی آقا پیسے نہیں دیے. آقا نے فرمایا جابر اب فی الوقت میرے پاس پیسے نہیں، میں گھر چل کر مدینے میں دوں گا. جابر اونٹنی سے نیچے اتر گئے. یا رسول اللہ، یہ سواری آپ کے حوالے. چل کر جانے لگے پیدل. اللہ کے نبی نے کہا ارے اللہ کے بندے، اس پر سوار ہو جاؤ، مدینے تک سوار ہو جاؤ. اخلاق دیکھیے حضرت جابر کے. یہ تعلیم سیکھی تھی نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں. صحابہ کرام نبی کے شاگرد تھے. معلوم تھا بیپار ہو گیا، اب اس پر سوار ہو کر جانا مناسب نہیں. آقا نے اجازت دی، تب بیٹھے، مدینہ پہنچے. پھر ادب کے ساتھ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں اونٹنی کو پیش کر دیا. اللہ کے نبی نے 40 درہم دے دیے اور پوچھا اے جابر تمہاری عمر کیا ہے؟ جی ہیں رسول اللہ، کچھ ہے 25 کے قریب. تم نے نکاح کر لیا؟ جی ہاں نکاح ہو گیا. کب ہوا؟ جہاد آپ کے ساتھ میں غزوے کو جانے سے 2 دن پہلے نکاح ہو گیا. اللہ اکبر. تم بتائے نہیں. اندازہ لگاؤ میرے دوستو، اندازہ لگاؤ. غزوے میں نبی کے ساتھ حضرت جابر دستہ تیار مجاہدین کا. غزوے میں گئے، جنگ ہو گئی، واپس آئے. اللہ کے نبی اونٹنی کو چابک چلائے، اونٹنی تیز ہو گئی، لین دین کی بات ہو گئی. مدینہ پہنچ گئے، پیسے بھی دے دیے. پھر مذاق کی طور پر اللہ کے نبی نے حضرت جابر سے پوچھا تمہاری عمر کیا، نکاح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس وقت حضرت جابر بتا رہے ہیں کہ غزوے کو، جنگ کو جانے سے 2 دن پہلے میرا نکاح ہو گیا تھا. اتنا سادہ نکاح ہوا. مدینے میں نبی موجود، نبی کو تک اطلاع نہیں. یہ ہے عبادت. اس انداز کا نکاح کرنے کا حکم دیا گیا. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ رشتہ داروں کو چھوڑ کر تمہیں 4 آدمی نکاح پڑھا لے چلے جاؤ بول کر. نکاح سادہ ہوتا تھا. بلاؤ خاندان والوں کو، جمانا چاہتے ہیں 200 300 500 کو جماؤ. سادہ سیدھا نکاح، عبادت کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، اس عبادت میں کوئی رسم و رواج نہ ہو. جب سنا تو اللہ کے نبی نے مبارکبادی دی اور کہا کہ ولیمہ کیا کہ نہیں کیا؟ ولیمہ کرو. اور 40 درہم بھی دے دیے. پھر یہ جو اونٹنی اللہ کے نبی لے دیے تھے نا، ان کو واپس بھی کر دیے. مطلب یہ صحابی تھوڑا غریب تھے تو نوازنے کا ایک انداز تھا. اونٹنی لے لیے، پیسے دے دیے، پھر اونٹنی کو واپس کر دیا، میرے طرف سے تحفہ ہے تمہیں رکھو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قصہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سناتا ہوں. ان کا نکاح کیسے ہوا، کس انداز سے ہوا. آج جن کا نام لے کر ہم گریبان پھاڑتی، آوازیں کرتی، ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں. ایسا پیارا عمل تھا ان کا کہ مدینے میں نکاح ہوتے تھے لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی نہیں بتاتے تھے. اتنا سادہ سیدھا نکاح. گئے کچھ احباب خاندان کے 2 4 8 10 آدمی نکاح کر لیے، آ گئے. میں نے گزشتہ جمعہ کہا نا، 2 فرض 1 واجب 3 سنتیں، بس. اس کے علاوہ نکاح کے اندر جتنے حماقت ہوتے ہیں نا، جتنے رسم و رواج، مجھے کئی باتیں ذہن میں آ رہے ہیں کہ میں نکاح پڑھانے جا کر کے مجھے 3 4 گھنٹے 5 گھنٹے انتظار کرنا پڑا. کون سی چیز کی وجہ سے اتنا مجھے انتظار کروایا گیا، اور کون سی جگہ پر جھگڑے ہوئے، اور کون سی چیز کی وجہ سے جھگڑے ہوئے. یہ تمام چیزیں میں عرض کرنے کے لیے میرے ذہن میں ساری باتوں کو لایا تھا. وقت کا تقاضا ہے. اگر اللہ نے توفیق دی، موقع ملا تو انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعہ میں کہوں گا کہ صحابہ کے نکاح اور کیسے ہوتے تھے. حضرت علی کا نکاح کیسا ہوا، جہیز کسے کہتے ہیں. آج جو لوگ کہتے ہیں نا جہیز دینا، مہر فاطمی کسے کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فاطمہ کا جہیز دیا.
تو لوگ شوشے چھوڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فاطمہ کو جہیز دیا، تو حضرت رقیہ کو کیوں نہیں دیا، حضرت زینب کو کیوں نہیں دیا، حضرت جویریہ، حضرت ام کلثوم کو کیوں نہیں دیا؟ اللہ کے نبی خود 11 نکاح کیے، کس سے کتنا جہیز لیا؟ اس کی پوری تفصیلات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کر ہمارے ذہنوں کے اندر جو چیز بیٹھی ہوئی ہے، جوڑے اور جہیز اور بارات اور دعوتیں اور رسم اور ریت، نکاح کے اندر ملاوٹ، ولیمے کے اندر ملاوٹ، شور شرابہ رحمتوں کو ختم کیا جا رہا ہے، برکتوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کو ناراض کیا جا رہا ہے، اسلام کی توہین، قرآن کی توہین، شریعت مطہرہ کی توہین، یہ تمام چیزیں آج ہماری قوم کر رہی ہے، جسے ہم اتنا شرمندے ہو رہے ہیں، اتنا شرمندے ہو رہے ہیں کہ دنیا تھوک رہی ہے ہماری طرف دیکھ کر کے، یہ مسلمان ہو کر کے ان کی شادیوں میں یہ معاملہ ہے، کاروبار کیسا ہے، عبادتیں کیسی ہیں، اس کی پوری تفصیلات انشاءاللہ الرحمن آئندہ جماعت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی نامرضیات کے مطابق زندگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر و عافیت کے فیصلے فرمائے، جو کہا گیا سنا گیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔